اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-बालिगु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अहकाम इलाही पहुँचाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع، ہم پچھلے 2 روز سے بھی صبح نور میں سیدنا صدیق اکبر کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی سخاوت دین اسلام کے لیے، ان کی خدمات کا تذکرہ پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج پھر تذکرہ مصطفیٰ کے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بحیثیت امیر المومنین، ناظرین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سربراہ مملکت تھے، کیسے امیر المومنین تھے، کیسے خلیفۃ الرسول تھے کہ جن پر تاریخ اسلام بھی ناز کرتی ہے، جن پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناز کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے سب سے بڑھ کے جس صحابی کی تعریف کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، جن کے تذکرے قرآن حکیم میں ہیں، جن کے فضائل قرآن حکیم میں ہیں، 316 احادیث جن کی شان میں ہیں، اور جن کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اسلام پہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنا نازک وقت آ گیا تھا، کتنے حملے ہر طرف سے ہوئے تھے، تو جب ان کو کامیابی سے ان سارے مراحل کو سیدنا صدیق اکبر نے طے کر لیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ تو بار بار یہ فرماتے تھے کہ صدیق اکبر نہ ہوتے اگر تو خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، جس سے مراد یہ تھی کہ اسلام پہ ایسا نازک وقت آیا تھا، ایسے حملے ہوئے تھے کہ دنیا سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھی۔ اور سب سے بڑھ کے میری نظر میں ایک اور بات جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی کرامت کل صدیقی خون نے کس طرح ماشاءاللہ جہاز جو تھے وہ آئے ہندوستان کے، اور کس طرح آنے واحد میں ان کو کیسے زمین دوز کر کے رکھ دیا۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ منکرین ختم نبوت جو تھے اور مدعیان کذاب مدعیان نبوت نے جس وقت نبوت کے دعوے کر دیے تھے، یہ بڑا خوفناک مرحلہ تھا۔ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت پہ جو حملہ ہے یہ گویا اسلام کو جڑ سے کاٹ دینے کے مترادف ہے۔ وہی سیدنا صدیق اکبر کی یہ بھی کرامت تھی کہ 1974 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اس آئین میں کر دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور آج تک یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ اس کو بھی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہتا ہوں، اور ایسا نظام حکومت قائم کر دیا جو آج تک پوری دنیا میں جو قانون کا منشا ہے، آج بھی پوری دنیا کے قانون کا، میں اسلامی قانون کی بات نہیں کر رہا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، تمہارا طاقتور ترین آدمی میرے نزدیک کمزور ترین ہے، جب تک میں اس سے ایک غریب کا کمزور کا حق نہ لے لوں، اور تمہارا کمزور ترین میرے نزدیک سب سے طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق لے کے نہ دے دوں امیر آدمی سے۔ تو یہ جو بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی، پھر جو سادگی کی مثالیں وہ قائم کر گئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کی بیت المال سے جو کچھ وہ لیتے تھے، جو چیزیں رکھی تھی استعمال کی، وہ جب ان کے سامنے آئے تو رو پڑے۔ انہوں نے کہا آنے والوں کے لیے آپ نے بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ یعنی یہ معیار حکومت تھا، اور کس طرح غرباء کا خیال کرتے تھے، کس طرح جا کے خلیفہ وقت جو ہے وہ غریب بچیوں کی جو بکریوں کا دودھ بھی نکال دیتا ہے، نابینا عورت کو کھانے بھی جا کے کھلاتا ہے، راتوں کو وہ گشت بھی کرتا ہے۔ اور اس وقت ہی 2 رومن
روم اور ایران کی سلطنتیں جو سمجھتی تھیں کہ اب مسلمان کمزور ہو گئے، ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پردہ فرما گئے، اب یہ طاقتور ہے، اس وقت یہ جو حکمت تھی. اور پھر کمال کی بات یہ ہے جی، اسامہ بن زید جب گیا ہے اور جنگ موتا میں جہاں پہ ان کے والد شہید ہوئے تھے، جہاں پہ عبداللہ بن رواحہ جیسا عظیم شاعر اور ادیب جو تھا وہ شہید ہوا تھا، جہاں جعفر طیار شہید ہوئے، این وہی میدان جنگ اسامہ بن زید نے جا کے سلیکٹ کیا اور وہیں پہ فتح حاصل کر کے آئے. بڑے واقعات ہیں. اور ایک مزدور کی جو تنخواہ تھی، جو اس کا روز کا روزینہ تھا، اتنا خلیفہ وقت نے لیا. وہ کیا دن تھے، وہ کیا نظام حکومت تھا، وہ کیسے سربراہ مملکت تھے. میں نے پہلے بھی آپ کو وہ گاندھی کی بات سنائی تھی، جب آسٹریلٹی ڈرائیو انڈیا میں شروع ہوئی تھی تو اس نے جا کے اپنے نوجوانوں کی کانفرنس کو خطاب کرنا تھا کہ سادگی اختیار کرو. وہ تاریخی فقرہ کہا، میں پھر آج سنا دیتا ہوں، بہت زبردست ہے. انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا، پرہیپس دے ور ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز. میں راما اور کرشنا کی مثال سادگی کی نہیں دے سکتا، شاید وہ تو افسانوی کردار تھے، تاریخی شخصیات نہیں تھی. بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو مینشن دی نیم آف ابو بکر اینڈ عمر. میں مجبور ہوں کہ میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کا نام مینشن کروں. کیوں؟ دو دے ور ماسٹرز آف واسٹ امپائرز بٹ دے لیوڈ اے لائف آف پاپر. اگرچہ وہ اتنی بڑی سلطنتوں کے حکمران تھے لیکن ایک فقیر کی زندگی، ایک عام آدمی کی زندگی انہوں نے بسر کی تھی. ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین آج کی بزم کا عنوان ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو میرے سوار ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری، ان کے ساتھ ادیب اور شاعر ہیں جناب رضا الدین صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور آخر میں پروفیسر محمد ایوب بھٹی کو اعظم چشتی کے انداز میں ہم ان سے منقبت جو تھی کلام امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو سنوائیں گے. ابتدا کر رہا ہوں نوری صاحب سے. جی نوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر صاحب قبلہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم اس ہدیہ تشکر کو ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں جس کا ادا کرنا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ کمپلسری لازمی قرار دیا. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. واہ سبحان اللہ. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو مسلسل آپ پروگرام کر رہے ہیں در حقیقت یہ اس حدیث کی تعمیل اور اس کی اطاعت ہے، تتبع، اس کا تتبع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ابو بکر سے پیار کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پہ واجب ہے. ہر امتی پہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ ذرا دیکھیے کہ صحیح بخاری میں ایک جملہ، آپ کے بے شمار القابات ہیں لیکن میں اس جملے سے جو لقب ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ امن الناس علیہ صحبتاً و مالاً ابو بکر او کما قال. فرمایا کہ مجھ پر لوگوں میں سے مال کے اعتبار سے، دیگر صحبت کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے، تعاون کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو میرا بڑا محسن ہے اس محسن کا نام ابو بکر ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو محسن کائنات ہے، جو محسن عالمین ہے، وہ سیدنا ابو بکر کو اپنا محسن قرار دے رہے ہیں. اور اللہ کے حضور میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امام ذہبی لسان المیزان میں اس روایت کو لائے، عرض کرتے ہیں اللہم جعلت ابا بکر رفیقی فی الغار. اے اللہ تو نے اپنی منشا سے ابو بکر کو غار میں میرا ساتھی بنایا تھا، اب میں سوال کرتا ہوں کہ فَجْعَلْهُ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اب تو اس کو میری درخواست پہ میرا رفیق اور میرا ساتھی بنا دے. سبحان اللہ. بحیثیت امیر المومنین غازی صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رحمت، جیسے آپ نے وہ سویڈن کے ایک پروفیسر ٹار اینڈرے کا حوالہ دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پریکٹیکل فارم میں دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر. کیوں؟ میں اس کی وضاحت کرنا، آپ کی یادداشت بڑی کمال ہے، سال پہلے کہا تھا یہ. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دیکھیے کہ کتنی ریزیمبلنس ہے. یعنی اس نے یہ بات ایسے ہی نہیں کر دی. میں رات کو جب اس حدیث کو دیکھ رہا تھا میں حیران رہ گیا. جب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا پہلی وحی کے بعد تشریف لائے
تو اس وقت آپ نے جب کہا زملونی تو اس وقت جو سیدہ نے آپ کی سیرت بیان کی تھی وہ ایگزیکٹ 5 چیزیں ہیں. واہ. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. واہ. انہوں نے کہا تھا کہ آقا آپ پریشان نہ ہوں, اللہ آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا, چونکہ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں, آپ تو غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ تو بے روزگاروں کو روزگار دینے والے. 5 چیزیں بیان کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پوچھا گیا, جبریل امین نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں صدیق اکبر سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے خوش ہے, راضی ہے ہم سے. جی ہاں, ان پہ گریا طاری ہو گیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سے کا ربو کا فتردہ, اور بالکل فلا سوف یردہ, یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے جی. جیسے ابن الدغنا نے جو باتیں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرمایا نا ولا سوف یؤتی کا ربو کا فتردہ, اور جہاں یہ ہے کہ اللہ کی خاطر آپ نے یہ بلال کو آزاد کیا, تو اس کے آخری الفاظ ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا. اس کے دونوں معنی. خلافت راشدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. خلافت علی منہاج النبوہ. جی ہاں, آپ دیکھیں کہ جس قسم کے حالات میں جیسی صلاحیت کے خلیفہ راشد درکار تھے, اگر آپ پوری 30 سالہ ہسٹری میں دیکھیں تو اسی طرح کا خلیفہ راشد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا. یہ دیکھیے کہ ارکان اسلام ہے نا, ایمان, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, ان میں سے 2 ایسے ہیں, ایک میں امامت ہے اور ایک میں امارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت بھی ابو بکر صدیق کو عطا کی اور حج کی امارت بھی ابو بکر صدیق کو عطا کی. اور باقی آپ دیکھیں کہ ایمان میں حضور نے فرمایا کہ باقی امت کا ایمان ایک پلڑے میں اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہو جائے گا. اور پھر اس ایمان کا عملی اظہار کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے, ابو بکر صدیق بغیر کسی شک شبہ کے اسے کر گزرتے ہیں. ایمان میں آپ کا رسوخ یہ ہے. روزہ آپ باب ریان بھی جنت کے دروازوں میں سے ہے نا, 8 دروازوں میں سے آپ کو پلایا جائے گا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ گرمیاں تو آپ کی پورے روزے میں ہی گزرا کرتی تھی. زکوٰۃ آپ نے نہ خود دی, ابو بکر شبلی کہتے ہیں کہ سب کچھ دے دینے میں میرا جو امام ہے ابو بکر صدیق ہیں. صرف زکوٰۃ آپ نے دی نہیں بلکہ یہ جو نظام زکوٰۃ ہم تک پہنچا ہے اس کو آپ نے استوار بھی آپ نے کروایا. اگر اس وقت اگر آپ کمپرومائز کر جاتے منکرین زکوٰۃ سے تو ہو سکتا ہے کل کو آنے والے تعویل کر کے کچھ اور ہی کر دیتے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کا انتخاب ہوا, لشکر اسامہ جس کا آپ نے ذکر کیا, ایک لمحے کا آپ نے تذبذب نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل اور سفارشی بنایا گیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر جنگل کے درندے بھی مجھے اٹھا کے لے جائیں تو میں لشکر اسامہ کو واپس نہیں کروں گا. بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ کہا جی کہ اگر پرندے مجھے نوچ لیں اور امہات المومنین کے بارے میں ڈر ہو جائے کہ ان کو درندے کھا جائیں گے پھر بھی لشکر اسامہ کو نہیں روکوں گا. جی, اور کسی ایک مورخ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے,
اس نے کہا ہے کہ جس طرح صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا، لشکر اسامہ کے بارے میں یہ موقف جو تھا اس کے اثرات بھی ویسے ہی ہوئے جیسے صلح حدیبیہ کے مسلمانوں پہ ہوئے. اچھا جی، اس میں حکمتیں ذرا تنولی صاحب بتائیں نا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کرنے میں حکمتیں ہیں بہت زیادہ، وہ بتائیں ذرا. جی غازی صاحب قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اور بطور امیر المومنین آپ کا جو اسلام کی تاریخ میں اہمیت ہے اور مرکزیت ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو غازی صاحب قبلہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کو خلافت کا منصب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور امت نے اس پہ اتفاق کر لیا، پہلی بات جس کو ہم نے سمجھنی ہے غازی صاحب قبلہ وہ یہ ہے کہ احسان اس امت پہ قیامت تک سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ ہے کہ آپ نے خلافت کی بنیاد آئینی شعور پہ رکھی. وہ کیسے؟ جب آپ کو خلافت سونپ دی گئی یہ ذمہ داری تو آپ کو خلیفۃ اللہ کہا گیا. آپ نے فرمایا نہیں، میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں. ٹھیک، آپ کا یہ فرمانا وہ آئینی مضمرات رکھتا ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی اسلامی ریاست قائم ہوگی، جب تک وہ اس اصول پہ کھڑی رہے گی وہ اسلامی ریاست ہوگی. ٹھیک. جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، خلیفۃ الرسول ہوں، تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اپنے گفتگو میں، اپنے خطاب میں. آپ نے فرمایا لوگو تم نے مجھے خلیفہ چن لیا ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں وہی سارے کام کروں گا جو رسول اللہ نے کیے تھے تو یہ تمہارا خیال خام ہے. اچھا، اس لیے وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، سبحان اللہ، وہ خطاؤں سے منزہ و مبرہ و پاک تھے. سبحان اللہ. مجھ سے وہ توقع نہ کیجیے گا، میری اس وقت تک اطاعت کیجیے گا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں. آپ نے قیامت تک اس اصول کی نفی کر دی. کنگ کین ڈو نو رانگ. واہ واہ واہ. یہ ایک آئینی اصول ہے ویسٹ کا، آپ نے اس اصول کی نفی کر دی. ہم نے کیا کیا بعد میں؟ جب ہم اس اصول کو بولے تو ہم نے ذل الہی بنا دیے، ہمارا زوال شروع ہو گیا. آپ نے یہ بات بتا دی کہ بطور حکمران معصوم عن الخطا نہیں ہوتے حکمران. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو اگلا معاملہ ہے اسی جملے میں اگر آپ غور کریں، جب خلیفۃ اللہ ہوتا ہے تو اس کا معصوم عن الخطا ہونا تو لازمی بات ہے. اللہ کا جو خلیفہ جو ہوا اور منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک تو ویسے ڈیزگنیٹ کرنا ہے نا انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ایک اس رسپانسبلٹی پہ ہے، اس منصب پہ ہے، اس کا معصوم عن الخطا ہونا تو خلیفۃ اللہ کی نفی ہے. آپ نے اس اصول کو طے کر دیا. اس کے بعد یہ بتایا کہ جب آپ خلافت کے منصب پہ ہیں تو آپ کا سپر آرڈینیٹ کون ہے؟ جب آپ خلیفۃ اللہ ہیں تو آپ کا سپر آرڈینیٹ اللہ ہے. جب خلیفۃ الرسول ہیں تو آپ کا متاع مشہود یا سپر آرڈینیٹ ذات رسالت مآب ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب مسلم حکمران ہوگا تو اس کے لیے یہ نمونہ کامل ہوگا، وہ ذات رسالت مآب ہوں گے، حضور کی ذات ہوگی. غازی صاحب قبلہ اس سے آٹومیٹیکلی وہ ساری باتیں ہونے لگ گئیں جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے. اچھا، ایک یہ بھی بات ہوگی نا کہ ایک غلام زادے کو جرنیل بنایا ہے اور یہ بھی نفی کر دی کہ لوگ تو بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ جو ہوتے ہیں انہی کو بناتے ہیں، اس کی بھی نفی کر دی. غازی صاحب یہ جو چیز آپ فرما رہے ہیں نا، اس غلام زادے کو بنانا، یہ ایک اس صدیقی شعور کا ایک علامت ہے، ایک تناظر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس وقت فتنہ ارتداد کھڑا ہوا اور اس کے خلاف اہل طائف نے اور اہل مکہ نے اپنا رول پلے کیا، تو اب جو اہل مکہ تھے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ریاستی امور میں برابر کی شراکت دی جائے. حضرت عمر فاروق کا یہ موقف تھا نہیں، جو سابقون الاولون ہیں ان کو زیادہ رول دینا چاہیے. ٹھیک. اس لحاظ سے سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بات نہیں مانی. آپ نے فرمایا نہیں، سب کو برابری کے ساتھ ان کے ٹیلنٹ کے مطابق آپ اس کو خلافت کے اندر رول دیں. اور غازی صاحب قبلہ بعد میں جب سیدنا عمر فاروق کا آخری وقت تھا ان کی خلافت میں، تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ جو اصول صدیق اکبر نے طے کیا تھا وہی درست تھا. جس طرف اشارہ فرما رہے تھے نا صدیقی صاحب، اس میں اور حکمت جو ہے نا اسامہ بن زید والے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو میسج گئے دو. پہلا میسج یہ گیا کہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ 18 سال کے نوجوان کو انہوں نے بھیج دیا ہے، اس لیے اندر ان کی حکومت اور ان کی طاقت قوت بہت ہے. دوسری یہ تھی کہ جس نوجوان کے والد کو وہاں پہ شہید کیا گیا اور اتنے جید صحابہ کو،
وہ جب وہاں جائے گا تو اس کے اندر کی ایک جو وہ ہوگی حریت اور وہ غیرت بھی اپنے باپ کا بھی ہوگا، میرے باپ کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ غازی صاحب دیکھیں نا، وہ یہ 18 سالہ تسلسل محمد بن قاسم تک پہنچا نا، ہاں جی وہ برکت کہاں تک پہنچی؟ اس کی بھی اتنی عمر ہوگی، کوئی 20-22 کا ہی ہے یہ جو ابھی صدیق ایسے ہی ہے۔ تو صدیق صاحب اپنا غازی صاحب کو اس کی بنیادیں تو رکھی صدیق اکبر نے۔ تو جس طرح صدیقی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے خلافت راشدہ میں ہر شخصیت، ہر زمانے کو وہ شخصیت تھی۔ اب دیکھیں ابتدائی طور پہ اسلامی ریاست کو شورائی اور 10 آئینی اصولوں پہ استوار کرنا درکار تھا۔ بھائی اس حدیث میں یہ سب کچھ طے ہو گیا، خیر القرون قرنی، ایسا ہی وہ قرنی کا آپ نے بتانا ہے غازی تفصیل۔ صاحب اس پہ صدیق اکبر نے استوار کیا۔ اس کے بعد انتظامی معاملات چاہیے تھے، وہ عمر فاروق نے کیے۔ اس کے بعد فائنانسز کو ایڈمنسٹریشن درکار تھی، وہ عثمان غنی نے کیے۔ اور سب سے نازک زمانہ غازی صاحب فتنے کا زمانہ، فتنے کا زمانہ، جب خلافت کے آثار خطرات کی نظر ہو رہے تھے، وہ علی کا زمانہ ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کو خلافت نہیں ملی، علی مرتضیٰ کو خلافت نہیں ملی، خلافت کو علی ملے۔ اچھا، واہ واہ واہ، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت راشدہ کی جو جتنی ویلیوز تھیں ان کو پامال کیا جا رہا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تعویل پہ لڑو گے، حضور نے فرمایا آج تنزیل پہ لڑ رہے ہو، کل تعویل پہ لڑو گے۔ قبیل پہ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے اس کو محفوظ کر کے دیا، ملوکیت میں بدل رہی تھی، اور سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے اس استقامت کے ساتھ بغیر کمپرومائز کیے، دیکھیں کتنے مشورے آپ کو دیے گئے، آپ نے کوئی مشورہ نہیں مانا اور خلافت کی ویلیوز کو پریزرو کر کے دکھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی نوری صاحب، کون سے علاقے ہمارے کالر نے پوچھا تھا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں فتح ہوئے؟ میں عرض کرتا ہوں غازی صاحب، اس میں اس سے پہلے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں بہت اور خوبیاں عطا کی تھیں، وہاں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے جغرافیائی مہارت بھی بہت عطا کی تھی۔ یعنی اللہ نے آپ کو اتنی ایک کمال کی مہارت عطا کی تھی کہ آپ اپنے جو بھی لشکر بھیجتے تھے نا، ان کو باقاعدہ انسٹرکشن دیتے تھے کہ کس راستے سے جانا ہے، کس جگہ کو مرکز بنانا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے لوگ ان کا کیسے، مزاج کیسا ہے، کس راستے سے انٹر ہونا ہے آپ نے، کس وقت میں انٹر ہونا ہے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ 2 کمانڈر آپ نے بھیجے، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کو کہا کہ تم نے شہر ابواللہ جو شام کا شہر ہے وہاں سے انٹر ہونا ہے تم نے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سے کہا کہ تم نے جو مسیخ شہر ہے شام کا وہاں سے انٹر ہونا ہے، اور کہا تم دونوں نے جا کے مرکز بنانا ہے ہیرا کو، وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ جا کے تم نے اس کو مرکز بنانا ہے، اور وہاں سے پھر تم نے پوری جنگ جو ہے اس کو لڑنا ہے۔ حیران رہ گئے یعنی جو دشمن تھے سامنے رومی، انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے وہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی اس کا توڑ کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ دونوں جو مجاہد تھے یہ فتوحات کرتے ہوئے وہاں ہیرا پہ اکٹھے ہوئے، وہاں سے پھر جو ان کا مرکز تھا مدائن وہ بھی قریب پڑتا تھا۔ تو آپ کے دور میں مطلب اللہ رب العالمین، اچھا اس کے ساتھ ہی یہ مہارت تھی۔ دوسرا، اللہ نے آپ کو علم الرجال بہت عطا کیا تھا، واہ، مردم شناسی کا فن۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعقاع بن عمرو،
ان کو منتخب کر کے بھیج دیا. صرف ایک آدمی, اللہ, مدد مانگی گئی ہے اور آپ نے, یہ ہے وہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک آدمی کو بھیجا, حضرت قعقاع کو. ادھر ہرمز نے پلان کیا کہ میں مذاکرات کے بہانے بلاتا ہوں حضرت خالد بن ولید کو اور اپنے جو باڈی گارڈز ان کو اشارہ کیا ہوا ان کے ذریعے جو ہے ان کو شہید کر دوں گا, اور یہ شہید ہو گئے تو پھر ہمارے لیے اسلامی لشکر کو شکست دینا آسان ہو جائے گا. یہ پلان کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. عین اس لمحے کہ جب وہ ہرمز اور اس کے باڈی گارڈز جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کو گھیرے کھڑے ہوئے ہیں, حضرت قعقاع وہاں پہنچتے ہیں اور وہ مدد کر کے ان کو ان سے بچا کے ان ساروں کو قتل کر دیتے ہیں. تو یعنی آپ دیکھیے کہ آپ اس بندے کا انتخاب کرتے تھے تو آپ کے دور میں علاقے, شام کا علاقہ, عراق کا علاقہ, یہ سارے ایران کے جو بارڈرز تھے, وہاں پہ وہ بنیاد رکھی گئی. یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو صرف پھل توڑے گئے ہیں. صحیح بات, یعنی پھل توڑے گئے ہیں. اصل جو درخت اگایا گیا ہے فتوحات کا وہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں اگایا گیا ہے. صحیح بات. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ جو 27 ماہ ٹوٹل کم و بیش بنتے ہیں کہ جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا, یا ابا بکر ان اللہ آتاک الرضوان الاکبر, واہ, اللہ نے تمہیں رضوان اکبر عطا کی ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے عرض کی, آقا یہ رضوان اکبر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یتجلی ربکم للناس یوم القیامت عامتا ویتجلی لابی بکر خاصتا. فرمایا قیامت والے دن اللہ سارے اہل ایمان کو عام جلوہ دکھائے گا اکٹھا ان جنرل, اور فرمایا جب ابو بکر کی باری آئے گی تو اللہ 1 to 1 خاص جلوہ اپنا عطا فرمائیں گے, خاص جلوہ عطا فرمائیں گے. اچھا جی, تنولی صاحب اس سوال کا جواب دیں, جوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی گائی صاحب کے بلا جوانوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے اپنی پوری زندگی کو آگے پلان کرنے کا اور اپنی زندگی کو اس کے لیے اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کا. تو اگر ہم صدیق اکبر کی شخصیت کو سامنے رکھ کے نوجوانوں کے لیے پیغام دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھنا صدیق اکبر کا اسوہ کیا ہے اور انہوں نے کس چیز پہ اپنی اس ساری خلافت کی بنیاد رکھی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ صدیق اکبر کی خلافت کی بنیاد اخلاص اور سورہ اخلاص پر ہے. ٹھیک, جب آپ اس اصول کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہماری یوتھ کا کریکٹر ڈھل جائے تو یہ قوم وہ صورت فولاد قوم ہوگی جس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ خود ہی تباہ و برباد ہوگا. بہت شکریہ. صدیقی صاحب, ایک آدمی آیا مدینہ منورہ میں, مدینہ منورہ کے سبب باہر, اسے دیکھا ایک ہجوم ہے لوگوں کا اور انہیں گٹھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں ہاتھوں میں اور مختلف چیزیں پکڑی, سواریاں بھی ہیں. ایک صاحب جو ہے وہ دوسرے کی پیشانی کو چوم رہے ہیں بار بار. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سیدنا صدیق اکبر نے جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان کی طرف لشکر بھیجے ہوئے تھے, ان کو سیدھا کیا ہے, تو یہ سب اب زکوٰۃ اپنی اپنی لے کے آ رہے ہیں خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں. تو انہوں نے کہا یہ جو ماتھا پیشانی کو بوسے دے رہی ہے کون؟ انہوں نے کہا یہ عمر فاروق ہے اور صدیق اکبر کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں. کہ کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی؟ ماشاءاللہ سب چلے آ رہے ہیں زکوٰۃ لے کے. جی حضرت ابو بکر صدیق کے جو فیصلے ہیں وہ تو میں نے جیسے عرض کی نا کہ ایک جس طرح کا شخص چاہیے تھا اللہ نے ویسا دیا. جی پروفیسر صاحب نے بڑے خوبصورت اشارے کیے, ایام العرب سے ان کی واقفیت, پھر علم انصاب سے ان کی واقفیت, پھر جو سفر تجارت انہوں نے بعثت سے پہلے بھی کیے, تو وہ ایک ایک علاقے سے جس طرح واقف تھے, شخصیتوں سے واقف تھے, ہر شخص سے اس کے میرٹ کے مطابق فیصلہ کیا. اب یہ زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھیے جس طرح حضرت اسامہ کے لشکر کے موقع پہ صحابہ نے حضرت عمر کو اپنا وکیل بنا کے بھیجا, منکرین زکوٰۃ پہ بھی یہ تھے. اور وہ جو ایک بڑا آپ کا تاریخی فکرہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا کہ آج جبار فی الجاہلیہ و جبان فی الاسلام. یہ بات کوئی شخص دنیا میں فاروق اعظم سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا آپ زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر اور پہلوان تھے, اسلام لا کے بزدل ہو گئے. تو یہ حضرت, لیکن یہ محبت سے کہا, خدا نے خاصہ اس میں کوئی غصے کا ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ تو جیسے دوستوں کہتے ہیں کہ ان کی ہو گیا ابھی تک کمال اپنائیت ہے نا, کمال اپنائیت ہے. اور یہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑی دلچسپ ایک بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی نا کہ یہ بڑے رقیق القلب ہیں اور آپ کے مسلح کو خالی نہیں دیکھیں گے. اور یہ دیکھیے کہ جب بھی جہاں ڈٹنے کی بات آئی ہے وہاں ابو بکر صدیق ڈٹ گئے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اللہ صبح پیغام آیا کہ آپ مسجد نبوی میں آ جائیں, خلیفہ رسول آپ کو یاد فرما رہے ہیں.
جس وقت حضرت مسنا نے آ کے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ عراق کی طرف پیش قدمی فرمائیں، اور اس میں مشورہ چل رہا تھا، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ اس کے سین میں ٹہل رہے ہیں، جس طرح کوئی شخص غور و فکر کر رہا، تو میں جیسے ہی آپ کے قریب گیا آپ نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا کہ عمر میں نے عراق کی طرف پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، کیوں؟ دیکھیں کہ کیسر کی سلطنت اس وقت، کسریٰ کی سلطنت، اور وہ ایک ایسا دور تھا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کہ ان کے باہمی معاملات طے ہو چکے تھے، اور وہ دونوں اتنی قوتیں تھیں کہ وہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ اب ہم سپر پاور تھی کہ اب ہم اتنے جو ہیں وہ طاقتور ہو چکے ہیں کہ اب ہم جا کے کیسر اور کسریٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ آپ ہی اس کا جواب دے دیں۔ وہ کہتے ہیں جو جس رزق کے حرام سے پلے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمثیلاً صحابہ کرام سے پوچھا تھا نا کہ ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے ہو، شکستہ حال ہو، پراگندہ حال ہو، اور بیت اللہ شریف کی غلاف کو تھام کے اللہ سے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس سے زیادہ کیا محل ہے اور کیا کیفیت ہے کہ دعا قبول ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا رزق بھی حرام ہے، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام کے مال سے ہے، جو سواری ہے وہ بھی حرام کے مال سے ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور جو بچوں کو کھلاتے ہیں، اصل کا سوال یہ تھا رزق اگر حرام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت ہی قبول نہیں فرماتا اس توانائی سے جو حرام رزق سے ہو، تو یہی اس کا مقصد ہے کہ وہ پھر کیسے شخص بخشا جائے گا؟ جی جمع تدوین قرآن کے معاملے میں ان کی خدمات کیا ہے؟ جی گاجی صاحب قبلہ قرآن مجید کو جس طرح سے سیدنا صدیق اکبر نے یہ تو بتانا تیسرا سوال کیا تھا میرے ذہن میں نہیں رہا۔ گاجی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ الگ سے پورے پروگرام کا متقاضی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو وہ میری بات آدھی رہ گئی تھی جی کریں، کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو خلافت تھی اس کی بنیاد اخلاص اور سورہ اخلاص پر ہے، جسے ہم نے اپنا لائے عمل بنانا ہے۔ یہ کس طرح سے ہے؟ حضرت علامہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر کو جب خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا حضور ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میری طرف سے پیغام سورہ اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد کا یہ مطلب ہے کہ یکشو و توحید را مشہود کن غائب بشرا از عمل موجود کن، ایک بن جاؤ۔ یہ جو تم نے تفریق کر رکھی ہے، رنگ، نسل، علاقہ، پنجابی، پٹھان، پختون، اس کو ختم کر دو۔ ٹھیک ہے، جب تم اس سے نکل جاؤ گے تو تم دنیا کی طاقت بنو گے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا؟ از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، فارغ از ارباب دون اللہ شو۔ جو اللہ کو ایک سمجھتا ہے، اللہ کی سمدیت کا قائل ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے مروب نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کی ہر طاقت پہ غالب آتا ہے۔ علامہ کا وہ کیا شعر ہے، کسی ہرجائی سے عہد غلامی کر لو، پتہ نہیں کی کسی یکتائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد کا مطلب، اب غازی صاحب قبلہ کمال فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہر کے پاد اور بند اقلیم و جد است بے خبر از لم یلد ولم یولد است۔ جو ابھی تک اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا باپ وہ تھا، میرا دادا وہ تھا، اسے پتہ ہی نہیں لم یلد ولم یولد کا مطلب کیا ہے۔ تم اس بت سے نکلو، فارغ از اب و ام و آمام باش، ہم جو سلمان زادہ اسلام باش، ان چیزوں کو چھوڑو، اسلام کا بیٹا بنو، جس طرح سلمان فارسی اسلام کے بیٹے بن گئے تھے۔ وہ لم یکن لہ کفوا احد کا مطلب صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ ہے رشتہ با لم یکن باید کبھی تاتو در اقوام بے ہمتا شوی، کہ تیرا کو دنیا میں ہمسر نہیں ہونا چاہیے۔ ملت اسلامیہ کا دنیا میں کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، سیدنا صدیق اکبر کا ایک آدھے منٹ میں غسل اور نماز جنازہ۔ آپ کو غسل جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق آپ کی جو ازواج تھیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیا تھا، اور جنازہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ روایات میں غسل وہ لباس والا جب دیا تو لباس اوپر جو ہوتا ہے اس کے مطابق۔ جی بہت شکریہ آپ کا تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے شوگر کا روحانی علاج، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 جو ہے یہ پڑھ کر 3 ماہ تک روزانہ بلا ناغہ 3 بار صبح اور 3 بار شام کو پڑھ کر پانی پر دم کریں، مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک. وادخلنی مدخل صدقم واخرجنی مخرج صدقم وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا، یہ آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں برائی عام ہو جاتی ہے اللہ ان پر مصیبت کو لازم کرتا ہے. جی پروفیسر محمد ایوب بھٹی. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا سے فضل پاتا ہے، نبی سے دیکھ اکبر کا خدا سے دیکھ اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا. کہ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. سيدنا ومولانا محمد
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم